اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ سورۃ الصافات آیا 61۔ لِمِثْلِ هَذَا، ایسی کامیابی کے لیے یعنی اس عطا اور عظیم فضل کے لیے، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ یہی مطلوب و مقصود سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس کے لیے زندگی کے بہترین سانس صرف کیے جائیں، اور سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ عقل مند اصحاب معرفت اس کے لیے جدوجہد کریں۔ نہایت افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ دور اندیش آدمی کے اوقات میں کوئی ایسا وقت گزرے جس میں وہ ایسے عمل میں مشغول نہ ہو جو اسے اس منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ تب اس کا کیا حال ہے جو اپنے گناہوں کے ذریعے سے ہلاکت کے گڑھے میں گرتا ہے۔ یعنی جنت جیسی نعمت اور کامیابی کے لیے دنیا میں عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھور کا درخت؟ سورۃ الصافات آیا 62۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ ضیافت اچھی ہے؟ رب العزت نے فرمایا، کیا اہل جنت کی یہ میزبانی، ان کے کھانے پینے، مجلس اور لذتیں بہتر ہیں یا جہنم میں دیے جانے والے عذاب؟ ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت؟ جہنمیوں کا کھانا جو زقوم کا درخت ہے اور پیپ ملا کھولتا ہوا پانی اچھا ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم سب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ٹپکا دیا جائے تو باشندگے زمین کی ساری معاش بکھر جائے۔ اس سے اندازہ کرو کہ جس کا کھانا زقوم ہو اس کی بدمزگی، کراہت طبع اور ناگواری کی کیا حالت ہوگی۔ ابو عمران خولانی کی روایت سے ابو نعیم نے اور زوائد الزہد میں عبداللہ بن احمد نے بیان کیا، زقوم میں سے آدمی جتنا نوچے گا، زقوم اس آدمی کا بھی اتنا ہی گوشت نوچ لے گا۔ جنتیوں کا کھانا بہتر ہے یا جہنمیوں کا کھانا؟ اللہم اجرنا من النار۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا۔ سورۃ صافات آیا 63۔ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً، ہم نے اسے فتنہ بنایا ہے، یعنی زقوم کے درخت کو رب العزت نے گناہ گاروں کے لیے فتنہ بنا رکھا ہے۔ للظالمین، ظالم لوگوں کے لیے، یعنی جنہوں نے شرک، کفر اور نافرمانی کے کام کیے اور اپنے اوپر ظلم کیا، اس کے لیے زقوم کو فتنہ بنا دیا۔ کافر کہا کرتے تھے، اگر آگ تو درخت کو جلا ڈالتی ہے، پھر آگ کا درخت کیسے ہوگا؟ ابن زبری نے سرداران قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ برابری زبان میں زقوم کا معنی ہے مکھن اور کھجور۔ ابو جہل ابن زبری کو اپنے گھر میں لایا اور باندی سے کہا، جا ہمارے لیے زقوم لاؤ۔ باندی مکھن کھجوریں لے آئی۔ ابو جہل نے کہا، زقوم کھاؤ، یہ وہ زقوم ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈراتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے۔ سورۃ الصافات آیا 64۔ انہا شجرۃ، یقیناً وہ ایک ایسا درخت ہے، یعنی زقوم کا درخت، تخرج فی اصل الجحیم، جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے۔ زقوم جہنم کی جڑ میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اگنے کی جگہ جہنم کی جڑ یعنی عین وسط ہے، اس کے اگنے کی جگہ بدترین ہے، جو اس کے بدترین اوصاف کی دلیل ہے۔ طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ ایسا ہے گویا شیاطین کے سر ہیں۔ سورۃ صافات آیا 64۔ طلعها، اس کا خوشہ ایسا ہے، یعنی زقوم کی شاخیں، کأنہ، گویا وہ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے رؤوس الشیاطین، شیاطین کے سر ہیں۔ اصل میں لفظ رؤوس الشیاطین استعمال ہوا ہے، جس کا لفظی ترجمہ شیطانوں کے سر ہیں۔
اللہ تعالیٰ دوزخ میں پیدا ہونے والے تھور کی کلیوں کو ان کی انتہائی بھیانک شکل کا تصور پیش کرنے کے لیے شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دی۔ فَإِنَّهُمْ لَعَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ سورۃ الصافات آیا 66۔ فَإِنَّهُمْ، بس بلا شبہ وہ، یعنی شرک، کفر، نافرمانی کرنے والے، لَآكِلُونَ مِنْهَا، اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے زقوم سے کھانے والے ہیں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ جہنمیوں کو زقوم سے پیٹ بھرنا ہی پڑے گا، وہ اس درخت سے کھائیں گے جو حلق میں اٹکنے والا، بے حد بزمزہ، انتہائی نقصان دہ، انتہائی سڑا ہوا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ میں فرماتے ہیں، سوکھی خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کافی ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ دخان میں فرماتے ہیں، یقیناً زقوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ استغفر اللہ۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ سورہ صافات آیا 67۔ ثم ان لہم علیہا، پھر یقیناً اس پر ان کے لیے، یعنی جہنمیوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، لشوبا من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے، گرم سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ محمد میں فرماتے ہیں، جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی۔ سورۃ صافات آیا 68۔ ثم ان مرجعہم، پھر بے شک ان کی واپسی، یعنی پھر اس کے بعد وہ جہنم کی طرف لوٹیں گے جو ان کا ٹھکانہ ہے، لإلی الجحیم، یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی، جہنم کی طرف ان کی واپسی ہوگی جو بھڑک رہی ہوگی، انگارے برسا رہی ہوگی۔ پہلے گرم پانی پلانے کے لیے ان کو کھولتے پانی کے ایک مقام پر لے جایا جائے گا، پھر لوٹا کر جہیم میں لایا جائے گا، گرم پانی کا مقام جہیم سے باہر ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ سورۃ الصافات آیا 69۔ انہم الفوا آباءہم، یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو پایا، انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، اس چیز نے انہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو تکبر کرتے اور کہتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے نہیں پایا۔ انہوں نے بے دلیل آباء و اجداد کی پیروی کی اور گمراہ ہو گئے۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔ سورۃ صافات آیا 70۔ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر انہی کے نقش قدم پر، وہ باپ دادا کے قدموں کے نشانات پر دوڑتے ہی چلے گئے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی طرف توجہ ہی نہ کی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو قابل اعتنا ہی نہ سمجھا۔ یہرعون، دوڑتے چلے گئے، ان کے پیچھے گمراہی میں دوڑتے ہی چلے گئے۔ جب خیر خواہ نے ان کو توجہ دلائی تو انہوں نے کہا، سورہ زخرف میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔